آج میں کوئی غزل لے کر حاضر نہیں ہوا ہوں، بلکہ صرف دو تین اشعار لے کر آیا ہوں، اس پر گفتگو ہوگی۔ میں یہ بتا دوں کہ اردو شاعری یا میں سمجھتا ہوں جتنی بھی شاعری ہوتی ہے، جتنی زبانوں میں جو شاعری ہوتی ہے، اس میں اگر قاری کے پاس پریویس نالج ہو، جسے آپ ادراک کہہ سکتے ہیں اسے، کہ اگر پہلے سے خبر ہو اسے کوئی بات کا، کوئی واقعے کا، تو شعر سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے، کہیں کوئی دقت نہیں آتی ہے۔ جیسے کوئی تاریخی واقعہ ہو یا جیسے کوئی اور اہم واقعہ جو میرے زندگی میں یا دنیا میں جو گزرتے ہیں، چونکہ شاعری اشاروں کی زبان ہوتی ہے، وہ ایک لفظ کہہ کر کے یا ایک حرف کہہ کر کے وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، شعر پورا ہو جاتا ہے۔ اب یہ آپ کے ادراک کے اوپر، آپ کی سمجھ کے اوپر ہے، آپ کی نالج کے اوپر ہے کہ آپ اس لفظ کے کتنے معنی نکال سکتے ہیں، کتنی تہیں اس کی آپ کھول سکتے ہیں، کہاں تک آپ جا سکتے ہیں۔ تو ایسے معاملوں میں پریویس نالج ہونا بہت ضروری ہے اور بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے جب آپ ایسے کسی اشعار سے گزرتے ہیں۔ آج میں جو اشعار لے کر کے میں آیا ہوں، اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ الگ الگ شاعروں کے، الگ الگ غزلوں کے الگ الگ شعر ہیں، الگ الگ وقتوں میں کہے گئے ہیں، زمانوں کا فرق ہے ان تمام اشعار میں، اور ان میں دراصل بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے پریویس نالج شاعری میں کہاں تک کام آتی ہے۔ اور اس میں دیکھیے واقعہ کیا ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ ان تینوں اشعار میں ایک چیز صرف کامن ہے، وہ یہ کہ وہ ایک ہی تاریخی واقعے سے جڑا ہوا ہے۔ میں سناتا ہوں، آپ سمجھتے جائیں گے کہ دیکھیے پہلا شعر ہے کہ گئے تھے اور بھی پیاسے فرات کی جانب، گئے تھے اور بھی پیاسے فرات کی جانب، جو سب کا حال ہوا تھا وہی ہمارا ہوا۔ اب دیکھیے جنہیں یہ نہیں پتا کہ فرات کے معنی کیا ہے، وہ کیا خاک سمجھے گا اس شعر کہ کیا ہے یہ؟ فرات دراصل وہ دریا ہے جس کے کنارے کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا، اور کیا ہوا تھا جو پیاسے گئے تھے وہاں، جو لوگ پہنچے تھے، جو حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ، اپنے جانثاروں کے ساتھ جب وہ پہنچے تھے تو کیا ہوا تھا؟ پیاس کے مارے سب بھوکے پیاسے ہی شہید ہوئے وہاں، یہاں تک کہ علی اصغر 6 مہینے کے بچے کو جب پیاس کی حالت ان کی بگڑنے لگی، حسین علیہ السلام گود میں لے کر وہ گئے، اور یزید نے جو فوج بٹھائی تھی فرات کے کنارے پہرے پر، جو بٹھائی تھی فوج کو، ان سے جا کے انہوں نے گزارش کی کہ بھئی دیکھو تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس معصوم بچے سے نہیں، اس سے پیاس سے اس کی جان جا رہی ہے، تم ایسا کرو تھوڑے سے چند قطرے پانی اسے دے دو تو اس کی جان بچ جائے۔ اور یہ ابھی ریکویسٹ کر ہی رہے تھے وہ کہ ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور اصغر کے گلے میں ترازو ہو گئے، اس طرح وہ شہید ہوئے۔ یہ ایک واقعہ تو پیاسوں کے ساتھ کیا عالم ہوتا ہے جب دریا پر پہرے بٹھا دیے جاتے ہیں۔ یہ تو اس واقعے، خاص واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ شعر۔ اگر آپ کربلا کے واقعے سے واقف ہیں تو یہ شعر ایک سیکنڈ میں آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اور آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو بھائی نہ تو کہیں فرات ہے، نہ کہیں پہرا بیٹھا ہے، نہ کہیں کچھ ہے، لیکن آپ حالات دیکھیں تو کچھ اس سے زیادہ مختلف بھی نہیں ہے۔ آج جہاں بھی ریسورسز ہوتے ہیں، جہاں بھی پانی ہوتا ہے، جہاں پیاسوں کو پانی مل سکے، وہاں کسی نہ کسی یا تو حکومت کی یا کسی اور نے پہرا بٹھا رکھا ہے، اور وہاں سے پانی ملنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ ایک شعر تھا۔ اسی نسبت سے ایک اور شعر ہے کہ ستم یہ ہے کہ ستم تو یہ ہماری صفوں میں شامل ہے، ستم یہ ہے کہ ہماری صفوں میں شامل ہے، چراغ بجھتے ہی خیمہ بدلنے والے لوگ۔ اب دیکھیے اب خیمہ بدلنے والا کیا واقعہ ہے بھئی؟ یہ بھی کربلا سے ہی منسلک ہے یہ واقعہ، کہ 10ویں تاریخ سے پہلے جب انہیں حسین علیہ السلام کو جب یہ احساس ہوا کہ ہمارے قبیلے میں جتنے بھی لوگ، ہمارے قافلے میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب جانثار نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ ہیں جو عین وقت پہ خیمہ بدل سکتا ہے، وہ دشمنوں کے ساتھ جا کر مل سکتا ہے، تو انہوں نے ایک رات یہ کیا کہ سب کو، سارے لوگوں کو اپنے خیمے میں بلایا اور چراغ بجھا دیا۔ یہ ایک تاریخی واقعہ تھا کہ چراغ بجھا کر کے انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں حق پہ نہیں ہوں اور کل جو جنگ لازم ہے اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے کہ ہماری ہار ہو اور ہمارے سر کٹیں، تو جو لوگ اس عالم میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے، میں نے چراغ بجھا دیا ہے، کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں، وہ چاہے تو اپنا چہرہ چھپا کے جا سکتا ہے، نہ کوئی اس پہ ہنسے گا، نہ اسے کوئی تانا دے گا، کچھ نہیں کرے گا۔ اور پھر یہ ہوا کہ تھوڑی دیر میں وہ خیمہ جو ہے تقریباً آدھا خالی ہو چکا تھا۔ تو جو دشمن دوسرے دن جو دھوکہ دینے والے تھے، جنگ کے میدان میں جو دھوکہ دینے والے تھے، وہ سارے دھوکے باز نکل گئے۔ اس کی طرف یہ اشارہ ہے اس شعر میں کہ آج بھی ہماری صفوں میں شامل ہیں،
ستم یہ ہے کہ ہماری صفوں میں شامل ہے چراغ بجھتے ہی خیمہ بدلنے والے لوگ۔ یہ لوگ ایسے ہیں جو اگر خاص کر مسلمانوں کے حالات پر آپ آئیں تو یہ ہماری صفوں میں ابھی بظاہر شامل ہیں کہ ہمارے بھلائی کی بات کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کی فلاح کی بات کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی موقع ملے گا ہمارے دشمن جو ہیں، کھلا ہوا دشمن، اگر ان کی طرف سے کوئی انہیں لالچ دیا جائے، انہیں کوئی موقع دیا جائے تو یہ فوراً خیمہ بدلنے والے لوگ ہیں۔ جیسے ہی چراغ بجھے گا یہ خیمہ بدل لیں گے اور یہ دشمنوں میں جا ملیں گے، پھر یہ ہماری ہی جان کے دشمن ہو جائیں گے یہ۔ تو ستم یہ ہے کہ ہماری صفوں میں شامل ہے چراغ بجھتے ہی خیمہ بدلنے والے لوگ۔ یہ بھی دیکھیے اس واقعے سے جڑ گیا ہے۔ اب آخری شعر ہے کہ اپنا سر کاٹ کے نیزے پہ سجائے رکھا، صرف یہ ضد کہ میرا سر ہے تو اونچا ہوگا۔ اب اس شعر کا کیا معنی ہے؟ اگر آپ کربلا کے واقعے سے واقف نہیں ہے پوری طرح تو ظاہر ہے یہ شعر بھی آپ کے سر کے اوپر سے گزرنے والا ہے کہ ایسا کہیں ہوتا ہے کہ اپنا سر کاٹ کے کوئی نیزے پہ سجا لے؟ نہیں۔ لیکن آپ آئیے آپ کربلا کے واقعے کی طرف۔ حسین علیہ السلام کو پتہ تھا، خوب اچھی طرح انہیں خبر تھی کہ کل کربلا کے میدان میں کیا ہونے والا، اس جنگ کا انجام کیا ہونے والا، انہیں خوب اچھی طرح پتہ تھا کہ کس طرح خون بہے گا اور کیسے سر کٹیں گے اور کیا ہوگا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب انہیں خبر تھی تو اگر وہ حسین علیہ السلام چاہتے تو اپنا سر بچا سکتے تھے؟ کیا بالکل بچا سکتے تھے، 100% بچا سکتے تھے۔ وہ ان کا سر بھی بچتا، ان کے قافلے کا، ان کے خاندان کا بھی سر بچتا، وہ بھوک پیاس کی حالت میں ان کی شہادت نہیں ہوتی، ان پر ظلم و ستم نہیں ہوتا، بلکہ اگر وہ سر بچانا چاہتے تو صرف نہیں یہ کہ ان کا سر بچ جاتا بلکہ انہیں حکومت بھی ملتی، دولت بھی ملتی، دنیا کے سارے آسائش انہیں میسر ہو جاتے۔ اور پھر کیا تھا، پھر ایسی کیا مجبوری تھی کہ انہوں نے اس راہ کو چھوڑ کر کے یہ راہ چنا جو بڑی اذیتناک، بڑی دردناک، تاریخ کا سب سے دردناک واقعہ سے انہیں گزرنا پڑا، اور آخر کو ان کا سر کٹا اور دشمنوں نے ان کے سر کو نیزے پر سجا کر، یزید کی فوج نے اپنی جیت کا اس زمانے میں جو چلن تھا کہ دشمن کے سر کو کاٹ کر کے وہ نیزے پہ سجا کر کے پورے شہر میں گھمایا جاتا تھا، یہ اعلان کیا جاتا تھا کہ دیکھو ہم نے دشمن کو مار ڈالا ہے، ہم نے اس پر ہم نے فتح حاصل کر لی ہے، یہ نچایا جاتا تھا۔ تو اسی طرح ان کے سر کو بھی نیزے پہ سجا کر کے پورے شہر میں گھمایا گیا تھا۔ لیکن وہ اس کوشش میں وہ یہ بھول گئے، یزید کی فوج یہ بھول گئے کہ اس کوشش میں حسین کا سر کتنا بلند ہو چکا تھا، اللہ نے کیسی سر بلندی انہیں عطا کی۔ تو بات ہو رہی تھی کہ اگر وہ سر بچا سکتے تو پھر کیوں نہیں بچایا؟ تو سوال یہ تھا کہ ایک طرف تو یہ تھا کہ اگر وہ سر بچا لیتے تو اللہ کا جو دین اب جو قیامت تک رہنے والا ہے یہ دین وہیں ختم ہو جاتا، اسی پل ختم ہو جاتا، کیونکہ دین نہیں بچتا۔ تو ان کے سامنے دو راستے تھے کہ اب باقی کیا رہے گا رہتی دنیا تک، حسین کا سر رہے گا یا اللہ کا دین باقی رہے گا، دو ہی آپشن تھے ان کے پاس۔ تو اگر یہ سر بچا لیتے تو دین مٹ جاتا، اور دین بچانا تھا تو حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ صرف ایک سر جانے سے اللہ کا دین اگر قیامت تک باقی رہ جاتا ہے تو سودا تو بہت سستا ہے۔ کہا کہ سر کی کیا قیمت تھی، اس سر کو تو ایک دن جانا ہی ہے۔ انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنا سر کٹانا گوارا کیا، اور وہ سر کٹ کر کے اللہ نے وہ سر بلندی عطا کی انہیں کہ اس سر بلندی کا مقابلہ قیامت تک شاید کوئی سر نہیں کر پائے گا۔ وہ سر بلندی اب کسی کو نصیب نہیں ہوگی جو سر انہیں جو نیزوں پر اچھال کر کے، نیزوں پر سج کر کے وہ سر جو اتنا اونچا ہوا، تو وہ سر بلندی تو اب کسی کو ملنے سے نہیں۔ تو یہ جب انہیں انجام پتہ تھا تو یہ کیا ایسا واقعہ نہیں کہا سکتے کہ اپنا سر کاٹ کے، انہیں پتہ تھا کہ ہمارا سر کٹنے والا، تو اپنا سر کاٹ کے نیزے پہ سجائے رکھا، صرف یہ ضد کہ میرا سر ہے تو اونچا ہوگا۔ صرف ایک سچ کی خاطر، صرف اللہ کے دین کی خاطر انہوں نے اپنا سر کٹایا اور نیزے پہ سج کر کیا سر بلندی انہوں نے پائی ہے۔ اللہ ان کی سر بلندی کو ہمیشہ قائم رکھے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا، یہ پیشکش آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو، تب تک کے لیے اجازت۔